الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين ام نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ صاد کی چند آیات کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تلاوت کیا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ماننے والے، ایمان والے اور جو کہا نہیں مانتے یعنی کافر اور مشرک، ان دونوں کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اور فرمایا کہ اس قرآن مجید کتاب سے نصیحت حاصل کرتے ہیں ایمان والے، عقل والے، تدبر کرنے والے، غور کرنے والے اس میں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو اس کو پھر دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، اور جس کو جتنی دین کی سمجھ آتی جائے گی اس کے مطابق وہ عمل کرے گا تو اتنا کامیاب ہوتا جائے گا۔ فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، کہ ہم نے زمین و آسمان کو اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے فضول پیدا نہیں کیا۔ ذالک ظن الذین کفروا، فضول اور بے معنی زمین و آسمان اور اس کے درمیان میں جو کچھ پیدا کیا ہے، اس کو فضول اور بے معنی بے مقصد کافر خیال کرتے ہیں۔ ذالک یعنی یہ باطل خیال، ظن الذین کفروا، یہ کافروں کا خیال ہے کہ یہ یوں ہی ہو گیا ہے، بے معنی ہے۔ فویل للذین کفروا من النار، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جو ہمارے زمین و آسمان کے اس تخلیق کو بے معنی بے مقصد سمجھتے ہیں۔ فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین، کیا وہ جو ایمان والے ہیں، نیک اعمال بجا لاتے ہیں اور ایک فساد کرنے والے ہیں یعنی بات نہیں مانتے، مشرک ہیں، کافر ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار،
کیا ایک وہ لوگ جو تقوی کی زندگی گزار رہے ہیں اور ایک فاسق فاجر ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ہرگز برابر دونوں نہیں ہیں۔ فرمایا کتاب انزلناہ الیک، ہم نے سیدھے راستے پر چلنے کے لیے کتاب نازل کی ہے۔ مبارکن، یہ کتاب ہر لحاظ سے برکت والی ہے، اخروی رہنمائی بھی کرتی ہے، دنیاوی رہنمائی بھی کرتی ہے، اخروی نجات کی بھی ضامن ہے، دنیاوی نجات کی بھی ضامن ہے۔ مبارکن لیدبروا آیاتہ، چاہیے کہ لوگ اس کتاب کی آیات میں غور و فکر کریں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جن کو اللہ نے عقل دی ہے، فراست دی ہے، سمجھ دی ہے، وہ اس کتاب میں غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کرنے کے بعد پھر اگلا مرحلہ ہے کہ اس پر عمل کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے سب سے پہلا حق کتاب کا اس کی تلاوت کرنا ہے، دوسرا حق ہے کہ اس کے مفہوم اور مضمون کو سمجھنا ہے، تیسرا حق ہے کہ اس کے واقعات اور احکام میں غور و فکر اور تدبر کرنا ہے، چوتھا حق ہے کہ سمجھنے اور غور و فکر کے بعد اس پر عمل کرنا ہے، اور پانچواں حق ہے کہ پھر دوسرے شخص کو پہنچانا ہے۔ جب دوسرے شخص کو چار حق ادا کرنے کے بعد کوئی بات دین کی کہے گا تو انشاءاللہ قوی امید ہے کہ وہ اثر ہوگا اس کا۔ یہ پانچ حق ہیں۔ فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، یہ بڑی نشانیاں ہیں کہ جن کو ہم نے پیدا کیا ہے اور بے معنی پیدا نہیں کیا، با مقصد پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت مقامات پر زمین و آسمان کی، پہاڑوں کی، دریاؤں کی، سمندروں کی، نہروں کی طرف توجہ دلائی کہ ان میں غور و فکر کرو، پھر مجھے سمجھ لو گے، گویا میں سمجھ میں آ جاؤں گا ان امور میں غور و فکر کرنے کے بعد۔ کیوں؟ ان ظاہری نشانیوں کی طرف کیوں توجہ دلائی؟ اس لیے کہ ان میں غور و فکر کرنا اور ان کو دیکھنا ہر شخص کے لیے آسان ہے۔ کوئی بہت کن ذہن ہو تب بھی وہ آسمان کو دیکھ رہا ہے، زمین کو دیکھ رہا ہے، سورج کو دیکھ رہا ہے، چاند کو دیکھ رہا ہے، پہاڑوں کو دیکھ رہا ہے، نظم و ضبط کو دیکھ رہا ہے، تدبیر کائنات کو دیکھ رہا ہے، تو اس سے کچھ سمجھ لینا چاہیے۔ اور مزید اس سے جو مزید زیادہ گہری عقل والا ہے تو اپنے وجود میں غور کر لے، اللہ رب العزت کی نعمتیں نظر آئیں گی، قدرت نظر آئے گی۔ اور جو اس سے بھی ذہین ہیں اور خوب اس نیکی کی طرف آنا چاہتے ہیں، جہد ہے ان کی، کوشش ہے ان کی، تو پھر جو ہم نے آسمانی علوم نازل کیا ہے یعنی قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں غور و فکر کریں، اس میں اور اگلا مقام ہوگا۔ دیکھو نا، ایک چیز ہے کہ گھڑی ہے، ایک کوئی شخص اس کو ظاہری طور پر دیکھ رہا ہے، کوئی اس کا بنانے والا ہے، یہ آسان دیکھنا ہے۔ دوسرا ہے اس کی مٹیریل میں غور کرنا ہے، یہ اس سے تھوڑا مشکل ہے لیکن آسان ہے۔ پھر اندر اس کی باریکیوں میں، سسٹم میں جانا ہے، یہ زیادہ ماہرین اس میں جائیں گے۔ تو یہی بات قرآن مجید نے بہت مقامات پر زمین و آسمان کی مثال دی ہے کہ ہم نے یہ بے معنی پیدا نہیں کیے۔ جب اور کوئی چیز بے معنی نہیں، تھوڑی سی چیز کوئی بے معنی نہیں ہے،
تو اتنی بڑی کائنات یہ کیسے بے معنی ہو سکتی ہے؟ اور پھر اس طرف غور کرے گا کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے، پھر اس کو کوئی چلانے والا ہے، پھر اس سے اللہ رب العزت اسے سمجھ میں آئیں گے، اللہ کی نشانیوں سے اللہ سمجھ میں آتے ہیں۔ دوسری بات ان میں غور کرنے کی کہ ان سے سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ نے کچھ نعمتیں متعلق کر رکھی ہیں، وجود کے ساتھ بھی، ان چیزوں کے ساتھ بھی، اور بعض نعمتیں وہ بے بہا قیمتی ہیں۔ دیکھو دور جانے کی ضرورت نہیں، انسان کے وجود کے اندر ہی ذرا سی کوئی چیز خراب ہو جائے تو کتنی فیسیں ہیں، کتنے خرچے ہیں، کتنے ٹیسٹ ہیں، پتہ نہیں کیسے آپریشن ہوگا اور کامیاب بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، دعائیں الگ کر رہے ہیں، سرمایہ الگ خرچ کر رہے ہیں، پریشانی الگ ہے، اوقات الگ ضائع ہو رہے ہیں، ایک چیز خراب ہے جسم میں، وہ بھی تھوڑی سی خراب ہے، ٹھیک ہونے کا امکان ہے۔ تو اسی طرح اور بہت ساری نعمتیں ہیں۔ تو یہ سوچے کہ یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ویسی دے دی ہیں، گہرائی میں باریکی میں نہیں جا سکتا تو دنیاوی لحاظ سے غور و فکر کر لے کہ کوئی شخص کسی کو چائے نہیں پلاتا مگر یہ کہ اس میں مقصد ہوتا ہے۔ پاکستان میں یہی اس وقت سستی کوئی چیز رہ گئی ہے، کوئی کسی کو ادنا چیز نہیں دیتا مگر اس میں بھی کوئی مقصد ہوتا ہے۔ بھائی فقیر کو بھی کوئی 10 روپے دے رہا ہے تو مقصد ہے نا کہ اللہ راضی ہو جائے، مجھے آخرت میں اس کا کوئی حصہ ملے۔ ایسے ہی اور کسی شخص کا جب کوئی تعاون کرتا ہے اس سے کوئی مفاد وابستہ ہے، کم از کم دعا لینا چاہتا ہے، کچھ نہ کچھ غرض ضرور ہے۔ جب دنیاوی اعتبار سے کسی سے تھوڑا بہت تعاون کا لین دین ہو تو یہ بے مقصد نہیں ہے، کوئی درمیان میں مسئلہ ہوتا ہے، فائدے کی طرف توجہ ہوتی ہے، نقصان سے بچنے کی طرف توجہ ہوتی ہے، جلب منفعت اور دفع مضرت دونوں مطلوب ہیں نا۔ بعض دفعہ کسی کو پیسہ دیا جاتا ہے اس سے کوئی فائدہ مقصد ہوتا ہے، بعض دفعہ کسی کو پیسہ دیا جاتا ہے اس سے نقصان، اس کے نقصان سے بچنا مقصد ہوتا ہے، یہ دفع مضرت ہے، یہ بھی تو مقصود ہے اور سنت سے ثابت ہے۔ تو پھر اتنی بڑی نعمتیں جو اللہ رب العزت دے رہے ہیں یہ کیوں بے مقصد ہیں، ویسی کیوں دے رہے ہیں؟ قرآن مجید نے بتایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے؟ یہ سب کچھ دے کر هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، سب کچھ دے کر پھر ہم اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں کہ ایسی آزاد پھرتے رہو؟ کوئی 3-4 ہزار روپے تنخواہ ماہانہ ویسے نہیں دیتا، پورا مہینہ کام لیتا ہے، اتنی نعمتیں دے کر اس کو ویسے ہی نہیں چھوڑا، اس کو بھی کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد دوسرے مقام پہ واضح کر دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو فرمایا کہ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، ہم نے زمین و آسمان کو بے معنی پیدا نہیں کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ ایک اور مقام پہ فرمایا کہ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، ہم نے زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے، جو کچھ اس کے اندر ہے، یہ کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ان نعمتوں کو استعمال میں لاؤ اور شکر بجا لاؤ، اور تمہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد بجا لاؤ۔ یہ ساری کائنات کا خلاصہ ہے کہ ساری کائنات تمہاری خادم اور تم اللہ کے غلام اور عبد ہو، بندے ہو، اس کے حکم مان کر چلنا ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ زمین میں چلو پھرو
اور خصوصاً ان مقام میں بھی جاؤ کہ جنہوں نے ان نعمتوں کی بے قدری کی اور پھر وہ نشان عبرت بن گئے. ان علاقوں کو دیکھو، کیوں ان کو تباہ کیا گیا، نیست و نابود کیا گیا. ان کی کوئی غلطیاں تھیں. اللہ رب العزت کو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. ایک مقام پہ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ تمہیں عذاب دے. اللہ رب العزت نے تو معافی کے پیغامات اور معافی کے اوقات اور معافی کی گھڑیاں یہ بہت زیادہ رکھی ہیں تاکہ یہ سلو کر لے اور مستحق عذاب نہ بنے، مستحق نعمت بنے. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا. یہ سب بامقصد ہیں اور کائنات کے ہر چیز میں خصوصاً انسان کے لیے نعمتیں ہیں، طبعاً جنات کے لیے ہیں، طبعاً جنات کے لیے ہیں. اور تمام نعمتیں مأکولات، مشروبات، ملبوسات، مکنونات، رہنے کی، خواہ کھانے کی ہوں نعمتیں، پینے کی ہوں، پہننے کی ہوں، رہنے کی ہوں، سفر کی ہوں، یہ سب نعمتیں انسان کے لیے ہیں، طبعاً جن کے لیے ہیں. اور یہ بات آپ کسی کتاب میں پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی نعمتیں زیادہ استعمال کرنے والے انسان ہیں جن اللہ کی نعمتیں کم استعمال کرتے ہیں. ان کو اللہ نے بنایا ایسے، ان کو کوئی بجٹ نہیں ہوتا، ڈیزل مہنگا، پیٹرول مہنگا اور فلاں مہنگا، اس کو گاڑی کی بھی ضرورت نہیں، روڈ کی بھی ضرورت نہیں. یہ سارے بجٹ ہمارے، ٹیکس ہمارے، یہ عجیب طرح کے نعمتیں حاصل الغرم بالغن، جتنا فائدہ اٹھاؤ اتنا نقصان بھی پھر برداشت کرو. سب سے زیادہ نعمتیں استعمال کرنے والے انسان ہیں جن اللہ کی نعمتیں، وہ مخلوق ہی ایسی ہے، اس انسان کے مقابلے میں بہت کم استعمال کرتے ہیں. مثلا ہڈی جو انسان پھینکتا ہے، حدیث میں آتا ہے اس کے اوپر غیر مری کوئی چیز پیدا ہو جاتی ہے، غیر مری نہ نظر آنے والی، وہ جن کی خوراک ہے. ایسی اور بہت ساری چیزیں. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا. یہ سب نعمتیں ہیں، کھانے والی، پینے والی، پہننے والی، چلنے والی، رہنے والی، یہ ساری انسان کے لیے ہیں، کچھ ان کے لیے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ ایک انسان کو سرور محسوس ہوتا ہے، یہ سرور بھی اللہ کی نعمت ہے. ذائقہ دیکھو نا، نگاہ میں دیکھنے کی صلاحیت ہو، ناک میں سونگھنے کی صلاحیت ہو اور فیصلہ کر سکے برے کا اور اچھے کا، زبان میں ذائقہ ہو، کانوں میں سماعت ہو، یہ فعال ہیں. اور خصوصاً زبان پر جب چیز جاتی ہے تو یہ فوراً فیصلہ کرتی ہے اچھی ہے یا بری ہے. یہ بولتی بھی ہے، یہ گرم کو ٹھنڈا بھی کرتی ہے، اور پھر ذائقہ بھی فوراً، نتیجے میں دیر نہیں لگتی. کمپیوٹر کی سپیڈ بھی کمزور ہے، یہ بہت تیز انسان کو بتا دیتی ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. علماء نے لکھا ہے دوستو، اور عجیب بات لکھی ہے کہ فرشتے بھی اس نعمت سے محروم ہیں، سرور والی نعمت سے محروم ہیں. ویسے هو خلق نورانی لا یعصون ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ کے نور سے پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، کبھی نہ تھکتی ہے، نہ سوتی ہے، نہ کھاتی ہے، نہ پیتی ہے، ہر وقت کام میں مصروف رہتی ہے. نورانی مخلوق ہے، بڑی خوشبودار مخلوق ہے، بڑے خوبصورت اور حسن والی مخلوق ہے. کسی کو فرشتہ مل جائے نا، فرشتہ، وہ کئی دن تک اس کا دل باغ رہتا ہے. فرشتہ ملتا ہوتا ہے، اس قابل تو بنے نا، پھر تو فرشتہ ملے گا نا، پھر کئی دن دل باغ رہے گا اور خاص قسم کی خوشبو محسوس کرے گا. یہی وجہ ہے نا فرشتوں کو خود بھی خوشبو پسند ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ پیاز کھا کر اور
لہسن اور اس طریقے سے گندے ہو کے مسجد میں نہ آیا کرو، مسجدوں میں خوشبو لگایا کرو، خوشبو لگا کر آیا کرو۔ کیوں؟ فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے مسجد میں، وہ خوشبو سے خوش ہوتے ہیں اور بدبو سے پھر وہ دور بیٹھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے مہنگی خوشبو لگاتے تھے، مہنگی خوشبو، کہ آمد جو اونچی ہستیوں کی ساتھ ہوتی تھی۔ ایک صحابی کے بارے میں تو آتا ہے کہ اپنی تنخواہ کا ایک معقول حصہ خوشبو پر خرچ کرتے تھے، کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو میں بتا رہا ہوں، علماء نے لکھا ہے کہ یہ ذائقہ اور سرور جو زبان کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوتا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ بعض لوگوں کو ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ زبان میں قوت ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، وہ ان کو کچھ بھی نہیں پتہ چلتا، ٹھنڈی ہے، میٹھی ہے، کیسی چیز ہے۔ یہ بھی بیماری ہے اور اللہ کی ناراضگی ہے کہ ایک نعمت سے محروم ہو گئے۔ لیکن فرشتے اس نعمت سے محروم ہے، وہ نہیں فیصلہ کر سکتے، انہوں نے کھانا پینا ہے ہی نہیں، پر ان کے خوبصورت بنا دیے۔ نبی ہوتے تو ان میں یہ کوئی بات ہے ہی نہیں کہ میرے کپڑے اچھے یا ان کے اچھے، یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے، سب کچھ انسان۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، بنی جن نہیں کہا، بلو ایریا والو، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم اور اس کی اولاد کو نوازا ہے، بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ حملناہم فی البر والبحر، یہ صحراؤں میں سفر کرنا چاہے تو اس کے لیے نعمتیں مہیا کر دی ہیں، والبحر، اور سمندروں میں سفر کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی نعمتیں مہیا کر دی ہیں۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اس مکرم انسان کے لیے ہم نے بڑے طیبات رزق میں تیار کیے ہیں۔ یہ خود بدبخت ہو جائے تو بدبودار کو پینے لگے، گلے سڑے ہوئے کو کھانے لگے تو اس کی اپنی بدبختی ہے۔ میں نے تو اس کے لیے انگور پیدا کیے، آم پیدا کیے، طرح طرح کے فروٹ پیدا کیے، اور جنت کا میوہ جس کو آدم علیہ السلام نے چھو لیا تھا، گندم کے خوشے کو پکڑ لیا تھا، وہ واپس تو دنیا میں بھیج دیے گئے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے آدم کو گندم پسند ہے، دنیا ساری گندم سے آباد کر دی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، جو بھی اس انسان کے کھانے کے لیے میں نے پیدا کیا ہے اور اس کو حلال کیا ہے وہ طیبات ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ، اور اس کو بہت ساری مخلوق پر فضیلت دی ہے، باقی ساری کائنات اس کی خادم بنا دی، اس کو مخدوم بنا دیا، اور اس کے ذمہ یہ لگا دیا کہ تو میرا عبد ہے، اس لیے کہ کائنات کا سب سے بڑا انسان بھی میرا عبد ہے اور تو اس کا امتی ہے، تو بھی میرا عبد ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو سیر کرائی، نبی پاک محمد عربی صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی، عبد کو سیر کرائی۔ ساری کائنات تیری خادم، کائنات کا تو مخدوم، اور میں تیرا معبود، تو میرا عابد ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے اس انسان کو بہت ساری جو ہم نے مخلوق پیدا کی سب سے فضیلت والا بنایا ہے۔
غور کرے کون سا اسمبلی میں بل پاس ہوا تھا کہ انسان کو 2 قدموں والا بنانا ہے، یوں خوبصورت چہرہ بنانا ہے، یوں ناک لگانی ہے، یوں کان بنانے ہیں، یوں دانت۔ یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ وہ گائے کو یوں بنا دیتا، انسان کو یوں بنا دیتا، کون پوچھنے والا تھا؟ لیکن وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، سب سے بہترین بنایا بھی ہے، فضیلت بھی دی ہے، اور سب نعمتیں بھی اس کے لیے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ یہ نعمتیں دے کر ویسی، میں نے ابھی بتایا نا، اس دنیا میں کوئی چائے بے معنی نہیں پلاتا۔ اتنی بڑی نعمتیں بے مقصد کیوں دی؟ آگے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ یہ سب نعمتیں دنیا میں دوں گا، یہ نمک حلال بن کر رہے پھر بھی یہ نعمتیں اس کو مل کر رہیں گی، نمک حرام بن کر رہے پھر بھی نعمتیں غلامی کرتی رہیں گی، میرا بن کر رہے پھر بھی نعمتیں ملیں گی، میرا نہ بن کر رہے ان اپنوں سے زیادہ بہتر ان کو دوں گا۔ اور اپنوں کو تو دال ساگ سے خوش کر لیتا ہوں، اور جو نہ ماننے والے ہیں ان کو دنیا میں خوب دیتا ہوں، اسی میں لے لو مزے، جب آؤ گے ہمارے پاس تو حساب دینا ہوگا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، پھر ہر کوئی میدان حشر میں اپنے اپنے امام کے پیچھے جا رہا ہوگا۔ جس نے امام بنایا ہے اپنے نبی کو اور اس کا کہاں مانا ہے، سنت کی پیروی کی ہے، اپنے نبی کے پرچم کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوگا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کوئی کسی نیک اللہ کے ولی کے گروہ میں جا رہا ہوگا، کوئی کسی مجاہد کی جماعت میں جا رہا ہوگا، کوئی کسی امام مسجد محدث قاری حافظ قرآن کی معیت میں جا رہا ہوگا۔ فاولئک یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جو اپنے قیمتی مقتدا ولی اللہ والے امام ہونے کے ساتھ ساتھ جا رہے ہوں گے، ان کو اسی وقت ان کے عمل نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں گے کہ خوش ہو جاؤ۔ فاولئک یقرؤون کتابہم، یہ خوشی کی وجہ سے صبر نہیں کریں گے، اپنے عمل ناموں کو کھول کر اسی وقت پڑھنے لگ جائیں گے۔ ولا یظلمون فتیلا، او کھجور کھانے والوں، کھجور کی شگاف میں ایک چھوٹا سا دھاگا نکلتا ہے جس کو قرآن نے فتیل کہا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اتنا ذرہ برابر فتیل کے جتنا بھی ظلم کسی نیک کے اوپر نہیں کیا جائے گا، سب اس کو بدل ملے گا۔ اور اللہ محفوظ فرمائے کہ جس نے اپنا امام دوسرا بنایا پھر وہ اس کے ساتھ ہوں گے۔ جس نے اپنا امام کسی کافر کو بنایا، فاسق کو بنایا، فاجر کو بنایا، ظالم کو بنایا، شرابی کو بنایا، بدکار کو بنایا اپنا مقتدا اور اس کی مان کر چلتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ جائے گا میدان حشر میں۔ تو نیک جب ہوگا نیکوں والے اعمال بجا لائے گا، اس جماعت میں ہوگا۔ اور یہ بات انبیاء علیہ السلام نے بھی مانگی ہے دوستو، والحقنی بالصالحین، کئی انبیاء علیہ السلام کی بات ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی دعا ہے، مسکینوں میں رہنا پسند ہے، مسکینوں میں اٹھنا پسند ہے، اور اپنے ساتھ سلائے بھی مسکین ہیں، اپنے ساتھ سلائے بھی مسکین ہیں، مسکینوں میں اٹھنا پسند ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مشہور اللہ کے ولی گزرے ہیں، اور نیک آدمی تھے، بلخ کے بادشاہ تھے، لیکن حکم ہوا کہ جو قرب تم مانگتے ہو وہ اس شاہی تخت پر نہیں ملتا، جو قرب تم مانگتے ہو۔
بہرحال ایک لمبی بات ہے. کسی نے پوچھا کہ حضرت دعائیں بہت کرتے رہتے ہیں, دعا قبول نہیں ہوتی, یعنی اس کا اثر محسوس نہیں ہوتا. جیسے سمجھ لو ہمارا حال ہے کہ دعائیں مسلسل جاری ہیں لیکن اس کا کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا. ویسے تو ہر حال میں دعاؤں کا نتیجہ ہوتا ہی ہے. تو جناب نے سوال کرنے والے کے جواب میں فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو جانتے ہیں لیکن اللہ کا حق جیسے ادا کرنا ہے ایسے نہیں ادا کرتے, پھر اللہ راضی نہیں ہے ہم سے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ ہے لیکن آپ کی سنت کے مطابق عمل نہیں ہے, دعا قبول نہیں ہوتی. قرآن مجید پڑھتے ہیں, اس کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہے, دعا قبول نہیں ہوتی. شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں, جانتے ہیں کہ یہ دشمن ہے, لیکن اس کی باتوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. اور فرمایا کہ جنت کے طالب ہیں اور دوزخ سے پناہ چاہتے ہیں, لیکن اعمال اس کے برعکس ہیں کہ جیسے جنت کے طالب کے اعمال ہوتے ہیں ایسے اعمال نہیں ہیں. تو پھر دعا کیسے قبول ہوگی؟ جب انسان کسی کا مقرب بنے تو پھر اس کے بعد جب وہ اس سے کچھ مانگے گا تو وہ اشارہ سمجھیں گے کہ آپ کو یہ ضرورت ہے. آپ حضرات بہتر جانتے ہو, جو اچھے افسر ہوتے ہیں وہ اپنے ماتحت کی ضرورت کو سمجھتے ہیں. وہ جیسے کہنے والا کہتا ہے ہاں آپ کا ہم نے کام کر دیا, وہ ہو جائے گا, اس سے مل لو. یہ تو دنیا کا افسر ہے, دنیا کے کاروبار کا مالک ہے, عارضی ہے یہ ملک. وہ تو بادشاہ شہنشاہ ہے, علیم بذات الصدور ہے, اس کا علم ما کان بھی ہے ما یکون بھی ہے, وہ تو سب کچھ جانتے ہیں. تو جس نے اللہ کو راضی کیا ہے اور قرب حاصل کیا ہے, پھر جب یہ دعا مانگے گا وہ دعا قبول ہوگی. اور جب ویسے دعا مانگتا رہے گا, جب اللہ کو راضی نہیں کیا ہوا, ناراض کیا ہوا ہے, پھر دعا کیسے قبول ہوگی؟ منصور بن عمار رحمہ اللہ تعالی خراسانی ایک بزرگ ہیں, بڑے شہروں میں رہے اور بہت اللہ والے شخص تھے, مستجاب الدعوات بزرگ تھے. پھر بعد میں آ کر عراق میں آباد ہو گئے. ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے, اپنے ساتھیوں کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے. ایک فقیر آ گیا, موضوع بدل دیا بیان کا. فرمایا کہ جو شخص اس فقیر کو 4 درہم دے گا اس کو 4 دعائیں دوں گا. ادھر ایک شرابی کبابی کوئی شخص تھا, اس نے غلام کو 4 درہم دے کر بھیجا ہوا تھا کہ کچھ فروٹ وغیرہ لے آؤ. وہ مجلس اس نے منعقد کی ہوئی تھی گندی, تو ساتھ کچھ فروٹ کھائیں گے. لکھا ہے کہ منصور بن عمار رحمہ اللہ تعالی اپنے زمانے کے ایسے خطیب تھے, مقرر تھے کہ راہ گزر مجبور ہو جاتا تھا بیان سننے پر. ایسے ان کو فصاحت و بلاغت عطا تھی, اور تقوی کی مار تو بڑی دور تک ہوتی ہے. یہ ظاہری الفاظ کی مار بھی ہوتی ہے ایک حد تک, لیکن جو تقوی کی مار ہے یہ بڑی دور تک ہوتی ہے. تو جب دونوں چیزیں ہوں پھر تو ضرور اثر ہوتا ہے. وہ غلام 4 درہم جو اپنے بے راہ آقا کے لیے ہوئے فروٹ خریدنے آیا تھا, وہ بیان سنتا ہوا ادھر ہی ششدر رہ گیا. پھر انہوں نے اعلان کیا بھائی اس فقیر کو کوئی 4 درہم دے دے, 4 دعائیں دوں گا. فقیر کے اس غلام کے دل میں ابال آیا کہ یار 4 دعائیں ہیں تو ان میں سے ایک دعا 4 درہم والی بھی کرا لیں گے نا, 4 درہم دے دو اس کو. دے دیے 4 درہم. شیخ نے کہا کیا دعا ہے تمہاری؟ کہا حضرت دعا پہلی یہ ہے کہ میں غلام ہوں, آپ دعا فرمائیں آقا مجھے آزاد کر دے. دعا کی کہ اللہ پاک اس غلام نے بڑی غیرت و جرت کا کام انجام دیا ہے,
یعنی گویا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا کام کیا کہ جتنا مال و متاع تھا وہ سب دیا، اور یہ تو وہ ہے کہ اس کا اپنا مال و متاع بھی نہیں ہے، ایک امانت والا ہے، لے کر پھر اس نے تو سارا کچھ دیا اور یہ خود بھی اپنا نہیں ہے، یا اللہ اس کو آزاد کر دے۔ سب نے آمین کہی۔ کہا دوسری دعا کیا ہے؟ عرض کیا حضرت 4 درہم مل جائے جو دیے ہیں آپ کو، یا رب اس کو 4 درہم بھی دلا دے۔ لوگوں نے آمین کہی۔ پھر کہا تیسری دعا کیا ہے؟ کہا جی میرا آقا توبہ کر لے، بہت گناہگار ہے میرا۔ دیکھو اس وقت غلاموں میں کتنی وفا تھی اپنے آقاؤں کے بارے میں، یہ بڑی بات ہے۔ آپ نے کبھی آزمایا ہے ادارے کا افسر سائیڈ میں ہو جائے تو پیچھے ورکروں کا کام کیا ہوتا ہے جانتے ہو نا؟ غیبت غیبت غیبت، کام ادھر کرنا ہے، تنخواہ ادھر لینی ہے، جیسے صاحب سائیڈ میں سوائے غیبت کے ورکر کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھو غیبت بہت بڑا گناہ ہے، وہ تو آپ لوگ سب جانتے ہو۔ میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، کوئی شخص کسی کی غیبت کرتا ہے اور اس کو پتہ نہ بھی چلے، من القلب الی القلب القاء ہو جاتا ہے، اس کے دل میں وہ محبت نہیں رہتی، بے شک اس کو نہ پتہ چلے جس کی غیبت کی گئی ہے، دل میں بات ایسی آ جاتی ہے کہ اس طرح کی محبت نہیں رہتی۔ اس سے بچو، نمک حلالی والے افراد میں شامل ہو جاؤ۔ تو تیسری دعا کیا کرنی ہے جی؟ تو غلام کہتا ہے حضرت جی دعا کرو میرا آقا توبہ کر لے۔ کہا یا اللہ اس کے آقا کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ لوگوں نے آمین کہی۔ کہا چوتھی دعا کیا ہے؟ چوتھی دعا دیکھو کتنی عجیب دعا ہے یار۔ 2 منٹ ایک بزرگ کا واز سن کر اس غلام نے معرفت کے کتنے مراحل طے کر لیے، اور ہم بزرگوں کے ساتھ مل مل کر دعائیں کرا کے مجلسیں سن کر ذکر و اذکار کرا کے ہماری وہ منزلیں طے نہیں ہوتی۔ یہ غلام چند منٹ کا معیت رکھنے والا شیخ منصور بن عمار رحمہ اللہ تعالیٰ کا چوتھی دعا کیا کرا رہا ہے؟ دعا کرا رہا ہے کہ یہ دعا کرو میرے آقا کی، آپ کی، سب مجلس حاضرین کی اللہ پاک مغفرت فرما دے۔ یہ چوتھی دعا ہے۔ شیخ کو بھی جذب آ گیا۔ یہ سمجھتے ہو جذب یہ بھی پرانی باتیں ہو گئی نا پرانے لوگوں کی، اب اس مقام کے لوگ کہاں کہ سمجھنے سمجھانے والی بھی رہیں۔ شیخ نے دعا کی اور عجیب دعا کی ہے، سارے مجمع پر گریہ طاری ہو گیا کہ اس غلام نے واض و نصیحت کی کایا پلٹ دی ہے۔ یہ شخص 4 دعائیں کراتا ہوا واپس اپنے آقا کے پاس پہنچ گیا۔ آقا نے کہا فروٹ نہیں لائے؟ کہا حضرت جی ایک قصہ عرض کرتا ہوں، پہلے وہ سن لیں۔ سناؤ۔ کہا حضرت ایک بزرگ ہو یوں واض و نصیحت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے 4 درہم کوئی دے تو 4 دعائیں دوں گا۔ وہ 4 درہم ان کو دے آیا ہوں اور 4 دعائیں لے کر آیا ہوں، آپ سنتے ہیں تو میں سناتا ہوں۔ کہا کیا دعائیں ہیں؟ کہا پہلی دعا تو یہ ان سے کرائی ہے کہ اللہ مجھے غلامی سے نجات نصیب فرمائے۔ فرمایا جہاں تجھے آزاد کیا ہے۔ کہا دوسری کیا دعا ہے؟ کہا دوسری دعا یہ کہ وہ 4 درہم جو دیے تھے اس فقیر کو، وہ 4 درہم مجھے مل جائیں کہ آپ کے دینے ہیں، آپ کے دینے ہیں۔ کہا وہ 4000 درہم لے لو۔ اور بتاؤ تیسری دعا کیا ہے؟ کہا تیسری دعا یہ کرائی ہے کہ میرا آقا توبہ کر لے۔ کہا میری پکی توبہ ہے، آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور بتاؤ چوتھی دعا کیا ہے؟ کہا چوتھی دعا یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کی، میری، وہ جو حاضرین تھے سب کی اللہ مغفرت فرما دے۔ تو آقا نے کہا کہ دوست یہ میرے بس میں نہیں ہے، جو میرے بس میں تھا وہ کر دیا ہے، یہ میرے بس میں نہیں ہے، اس بادشاہ کی اپنی مرضی ہے، میں جتنا بادشاہ تھا میں نے اتنا کر لیا ہے۔ یہ سو گیا توبہ کر کے، اللہ کا رحم و کرم دیکھو، یہ شراب کی مجلس منعقد کر کے بیٹھا تھا اور ایسے ہی ماضی تھی اس کی، لیکن ایک جملہ صدق کے دل سے کہا یار اب پکی معافی ہے، بس
آئندہ نہیں کروں گا، یہ معافی تھی نا، یہ مذاق نہیں تھی، معافی تھی۔ پھر وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اصلی معافی اور حقیقی توبہ کون سی ہے۔ سو گیا رات کو یہ شخص اور ایک غیبی چیز کوئی آئی اور کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو اتنے سخی، جو تمہارے بس میں تھا تم نے کیا، تو کیا تم ہمیں سمجھتے ہو جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم نہیں کریں گے؟ جاؤ، جو ہمارے بس میں تھا، رب العزت فرما رہے ہیں، جو ہمارے بس میں تھا سب کی مغفرت کر دی ہے، وہ میں نے کر دیا جو میرے بس میں تھا۔ فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا۔ تو یہ سب نعمتیں انسان کو دی، اور میدان حشر میں یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو نیک لوگوں کی معیت میں، ان کے سے اسباق حاصل کرنے میں اور عمل کرنے میں پھر وہ معیت ملے گی آخرت میں، نیک لوگوں کی امامت میں پھر ہم بھی کسی کھاتے لگ جائیں گے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار، کہ یہ دنیا اور اس کی نعمتوں کو کافر کوئی سمجھتا ہوگا بے معنی، ایمان والے تو ان کو بے معنی نہیں سمجھتے، با معنی سمجھتے ہیں۔ کافر کوئی سمجھتا ہوگا، اور جو یوں سمجھے اور یہ کہے کہ انسان ایک حادثے کی پیداوار ہے، بس یہ یوں ہی آ گیا اور یوں ہی چلا جائے گا، ہم نے اس کے لیے جہنم بنا کر رکھی ہے کہ تیری ذرا سی مشینری وہ حادثے سے وجود میں نہیں آتی، تباہی وجود میں آتی ہے حادثے میں، تو ایجاد تو نہیں ہوتا، تخریب ہوتی ہے حادثے سے تو، اور اتنی بڑی کائنات اور انسان کا پیدا ہونا یہ حادثے سے پیدا ہو گیا ہے۔ فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین، کیا ایمان والے لوگ اور فسادی لوگ یہ برابر نہیں ہیں؟ نہ دنیا میں برابر ہیں نہ آخرت میں برابر ہیں۔ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا جو پرہیزگار لوگ ہیں اور فاجر لوگ ہیں یہ دنیا میں برابر، دنیا میں بھی برابر نظر نہیں آتے، ان کو ایک دوسری دنیا سمجھا جاتا ہے، تو اللہ پاک ہے نا آخرت میں ان کو دوسری دنیا سمجھا جائے گا۔ دیکھو کوئی شخص ظالم ہے، کافر ہے، مشرک ہے، جابر ہے، بد کردار ہے، اور ایک بڑی سسک کر زندگی گزار رہا ہے، راحتیں دور سے دیکھتا ہے لوگوں کے پاس ہیں، یہ جائز طریقوں سے راحتیں بھی حاصل نہیں کر سکتا، اسی میں صبر کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، جو کچھ آ رہا ہے بس صبر کر رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، امتحانی گھڑی کو گزار رہا ہے۔ تو یہ شخص جو تقوی والا ہے، دنیا کی زندگی کو صبر میں گزار رہا ہے، آخرت میں اس کو انعام دیا جائے گا، اور جس نے اپنی منمانی کی زندگی گزاری ہے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بات قرآن مجید نے کی، اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، ہمیں اپنے بندے پیغمبر حضرت ایوب نے پکارا، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے میرے رب جسم کا ہر حصہ تو کیڑوں کی خوراک بن چکا ہے، اور میرے ماننے والوں نے بھی مجھے باہر کوڑا کرکٹ میں ڈال دیا ہے، جس زبان سے تیرا ذکر کرتا تھا وہ زبان بھی آج کیڑوں کی زد ہو گئی ہے، اب عاجز آ گیا ہوں، تیری حمد و ثنا اور تسبیح بجا نہیں لا سکتا، شفا کا سوال کرتا ہوں اور شیطانی حملے سے آپ کی نجات چاہتا ہوں۔ فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ایڑیاں رگڑو نا، یہاں سے جنت کا چشمہ جاری کریں گے، اس سے نہاؤ گے جب تو بدن کے کیڑوں کو سونا بنا دیں گے، اور آسمانوں سے برسنے والی بارش کے بوندوں کو بھی ہیرے اور جواہرات سونا بنا دیں گے، اور پھر اس چشمے سے ٹھنڈک حاصل کرو نہا کر، اور پی کر اپنے دل کی فرحت حاصل کرو۔
وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ سب اولاد بھی ہم نے لے لی تھی ایوب سے، ایک راحت نامی بیوی صرف ان کے پاس تھی، باغ بھی سب ہم نے تباہ و برباد کر دیے تھے، اپنے ایوب کے آزما رہے تھے۔ یہ جب دیے تھے تو ایوب کن کا تھا، جب لیے ہیں باغات تو ایوب کن کا ہوگا۔ جب یہ امتحان کی گھڑیوں میں کامیاب پایا تو ہم نے جتنے باغات پہلے دیے تھے اس سے ڈبل اور دے دیے، جتنی اولاد پہلے دی تھی اس سے بہتر اور دے دی، جتنی صحت و توانائی اور حسن دیا تھا اس سے ڈبل اور عطا کر دیا ایوب کو۔ لیکن آزمائش میں صبر شرط ہے، جو نعمت لے بھی لی جاتی ہے، بعض دفعہ تو ہمارے بد کی وجہ سے نعمت چھن جاتی ہے، جیسے ہم سے گویا کہ عام انسانوں کی یہ حالت۔ اور اللہ کے نیک بندوں انبیاء علیہ السلام سے جب نعمت کچھ لے لی جاتی ہے، اللہ کو پتہ ہے یہ صبر کریں گے دنیا کے لیے، یہ ان کا صبر ہدایت کی راہ بنے گا اور ان کے درجات اور بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور جب یہ تو شخصی بات تھی اور شخصی دعا ہے، جب اجتماعی تکلیف آ جائے دوستو، پھر اجتماعی دعا اللہ رب العزت قبول کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ یونس علیہ السلام کی بات نہیں مان رہے تھے، انہوں نے کہا 3 دن تک عذاب آ جائے گا، اور گھر سے باہر چلے گئے۔ گھر سے جب باہر چلے گئے، لوگوں نے صبح دیکھا کہ یونس علیہ السلام موجود نہیں ہے اور بادل بھی کالے آ رہے ہیں، سارے باہر اعلان کیا سب گھروں سے باہر نکلو، بچوں کو ماؤں سے جدا کرو، جانوروں کو باہر نکالو، چھوٹے جانوروں کو اپنی ماؤں سے جدا کرو، سب میدان میں آ کر چیخو پکار شروع کر دی، یار اب معاف کر دے، معاف کر دے۔ سجدے میں گر گئے، گر رہے جب تک کہ اللہ رب العزت نے فیصلہ نہیں کیا کہ اب عذاب ہم نے ہٹا دیا ہے۔ اجتماعی توبہ، غلطی اجتماعی تھی، اجتماعی توبہ کی تو اللہ نے عذاب کا فیصلہ کیا ہوا واپس کر دیا ہے۔ ہمارے اوپر اجتماعی عذاب آیا ہوا ہے، جب قوم اجتماعی طور پر توبہ اور استغفار کرے گی، فکر کرے گی کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، تو اللہ بہت جلدی راضی ہوتے ہیں۔ اتنا والد اتنا جلدی راضی نہیں ہوتا جتنے اللہ رب العزت جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ فرمایا فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا فَكَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ کسی قوم نے اجتماعی توبہ ایسی نہیں کی جیسے قوم یونس نے کی۔ جب اجتماعی توبہ شروع کی، چیخو پکار میں لگ گئے، پھر ہماری رحمت کو بھی جوش آ گیا۔ کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، ہم نے جو دنیا میں رسوائی کا عذاب ان کے اوپر سائے کی شکل میں مسلط کر دیا تھا، ہٹا دیا ہے کہ یہ ہمارے بن گئے۔ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک عرصے تک پھر ان کو زندہ رکھا۔ ادھر یونس علیہ السلام کہ اتنا تو اللہ نے بتایا تھا کہ عذاب آئے گا، لیکن بستی سے نکلنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ پیغمبر ہجرت تب کرتے ہیں جب حکم ہوتا ہے۔ ان سے یہ خطا اجتہادی ہوئی، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور مچھلی بہت بڑی تھی دوستو، بہت بڑی تھی۔ جب اس نے منہ کھولا، ملاح کہتا ہے کہ لگتا یہ تھا پوری کشتی کو اندر لے لے گی۔ ہمارے قریب وہ منہ کھولتی تھی بار بار۔ ہم کہتے تھے کسی کا آقا ناراض ہے کسی سے، اس وجہ سے کشتی رک گئی ہے، تو بار بار یونس علیہ السلام کہیں میں ہی ہوں، وہ میں ہی ہوں، مجھ سے آقا ناراض ہے، مجھ سے آقا ناراض ہے۔
تو جب قرآن ڈالا تو انہی کا نام نکلا، اور مچھلی نے جب لیا تو اللہ نے اس کو حکم دیا یہ امانت ہے، کھانا نہیں ہے، یہ آپ کا کھانا نہیں ہے، یہ امانت ہے۔ وہ سمندر کی گہرائیوں میں گئی، جب سمندر کی گہرائیوں میں گئی تو یونس علیہ السلام کے دل کو جلا ملا، وہاں سنگریزے اور جو سمندری مخلوق ہے اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی تھی، اور یہ پھر وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وہ مچھلی والا ہم سے ناراض ہو کر چلا گیا، گویا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھا جہاں جائے گا میں اس کو پکڑ کر نہیں لا سکوں گا، گویا کہ یوں سمجھ رہا تھا۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ یہ یونس میرا پیغمبر دریا کی گہرائی میں، شکم مائی میں، اگر قیامت کی صبح تک مجھے یاد نہ کرتا تو میں قیامت کی صبح تک یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتا۔ توبہ کی نا شخصی بات، ادھر خطۂ اجتہادی اپنی تھی اور ادھر قوم کی پوری غلطی تھی، پوری قوم نے معافی مانگی، دونوں کو ملا لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت لگ گئی، کوفہ میں تھے یہ، کوفہ میں، کہ حضرت یہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے، سستی کرتے ہیں۔ حضرت نے ان کو بلوایا مدینہ میں، کہا بھائی نماز کیسے پڑھاتے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں امیر المومنین ہونے کی وجہ سے اتمام حجت کر رہا تھا، ورنہ میں سعد کو جانتا تھا۔ سعد ہماری جماعت میں سے وہ نمائندہ شخص تھا کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے ماں باپ قربان ہو سعد پر، کسی صحابی کے لیے نہیں تھا، ان کے لیے تھا۔ اور سعد وہ شخص ہے جس نے اسلام میں سب سے پہلا تیر مارا تھا۔ بہرحال میں نے پوچھا سعد نماز کیسی پڑھاتے ہو؟ لوگ شکایت کرتے ہیں۔ کہا حضرت پہلی 2 رکعتوں لمبی کرتا ہوں، دوسری 2 رکعتوں میں سورہ الحمد شریف پڑھ کے نماز پڑھاتا ہوں۔ کہا یہی سنت ہے، آپ ٹھیک نماز پڑھاتے ہو۔ محمد بن مسلمہ کو بھیجا کے تحقیق کرو، جاؤ کوفہ میں لوگوں سے پوچھو سعد کیسے ہیں۔ سعد نے کچھ لوگوں کو جہاد کے لیے کہا تھا اور ان کی مرضی نہیں تھی، کچھ لوگ مخالف تھے۔ محمد بن مسلمہ تحقیق کرتے رہے، لوگ سعد کی تعریف کرتے رہے، ہر مسجد میں اعلان کرتے رہے، لوگ تعریف کرتے رہے۔ بنو عبس کی مسجد میں گئے، شکایت لگانے والا تو جراح بن سنان تھا، وہ خاموش تھا، لیکن اسامہ بن قتادہ بہت زیادہ بول رہے تھے۔ یہ ہوتے ہیں نا شر پسند، ہر جگہ میں نہیں پہچانتے ہو آپ لوگ، تیز ہوتے ہیں بولنے میں۔ وہ کھڑا ہو گیا کہ محمد آپ بار بار پوچھ رہے ہو سعد کے احوال، میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ شخص انصاف نہیں کرتا، جہاد میں نہیں جاتا، تقسیم صحیح نہیں کرتا، نماز میں سست ہے، یہ 3 باتیں کی۔ حضرت سعد کو غصہ آ گیا، خیر عجیب آدمی ہو، کیسے لوگ ہیں یہ میرے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں، مجھے جانتے ہی نہیں ہیں، ہم نے کیسے دور گزارے ہیں، ہم نے ایسے غزوے لڑے ہیں، ایسے غزوے کہ جن میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، درختوں کے پتے اور پھلیاں کھاتے تھے، اور قضاء حاجت کی تو کوئی شکل ہوتی ہی نہیں تھی، ایسے ایسے زمانے میں ہم نے جہاد کیا، اور یہ میرے اوپر اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کیے، اللہم ان کان کاذبا فاتل عمرہ واشد فقرہ وعارض علیہ الفتن۔ اے اللہ یہ اگر بولنے والا جھوٹ بول رہا ہے تو اس کی عمر کو لمبا کر، فقر و فاقہ میں مبتلا کر، اور اس کو فتنے میں مبتلا کر۔ 3 اس نے میرے اوپر بہتان باندھے ہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس کے بدلے میں اس کو یہ 3 بد دعائیں کر رہا ہوں، یہ اس کو ان میں مسلط کر دے۔ لکھا ہے عمر بھی زیادہ اور فقر و فاقہ بھی زیادہ اور فتنہ
فتنے میں ایسا مبتلا ہوا کہ 100 سال سے زیادہ عمر ہو گئی، آبرو آنکھوں کو چھپا لیتے تھے اس کے، اور پھر بھی راستوں میں بیٹھ کر لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا اور کہتا تھا شیخ مفتون اصابتنی دعوت سعد، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے سعد کی بد دعا نے مار دیا ہے، ہلاک کر دیا ہے۔ یہ شخصی بات ہے دوستو، ہم اجتماعی ناراضگی میں ہیں اللہ رب العزت کی، اور ہمارے ذمہ اجتماعی توبہ ہے و استغفار۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا